بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹی کی وہی خوشبو، وہی کچی گلیاں، مغرب کے بعد افطار کا وقت جو کہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ابھی برتن سمیٹے بھی نہیں گئے تھے، دسترخوان پرسکون تھا، مگر آواز جو تھی وہ ہوا میں عجیب سی سرسراہٹ کے ساتھ پیدا ہوئی، خاموشی سی تھی۔ اچانک چوڑیوں کی کھنک سنائی دی، سب نظریں اٹھی، سرخ ساڑی میں لپٹا وہ وجود سامنے کھڑا تھا، نہ دعا نہ سلام، بس آنکھوں میں عجیب سی چمک، جیسے کسی اور ہی دنیا سے آئی ہو۔ قدم قدم ایسے چل رہی تھی جیسے زمین اس کے قدموں تلے لرز رہی ہو۔ وہ آ کر دسترخوان کے کنارے بیٹھ گئی، چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن وہ مسکراہٹ نہیں تھی، جیسے کوئی راز چھپا تھا جو باہر آ رہا ہو۔ قریب بیٹھا نوجوان بے اختیار نظریں جھکا گیا، مگر دل عجیب بے چینی میں دھڑک اٹھا۔ یہ افطاری کا وقت ہے یا آزمائش کا؟ یہ سوال کسی کے دل میں تھا، زبان پر نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک کھجور کی تھالی اٹھائی اور زمین پر دے ماری، جھنک کی آواز کے ساتھ ہی، جیسے پورا ماحول لرز گیا ہو۔ ہوا نے جھٹکا کھایا، چراغاں بجھ گئے اور ہنسی ایسی جس میں عورت کی ہنسی کم اور شیطان کا شور زیادہ تھا۔ پیارے دوستو، بغداد میں آج بھی اس افطاری کو یاد کر کے لوگوں کے دل لرز جاتے ہیں۔ ایسی افطاری جس نے لوگوں کی عقل ختم کر دی۔ وہ پورا رمضان ایک خوف کے عالم میں گزرا۔ بات ہے بغداد کے اس گاؤں کی جہاں اماں ہاجرہ نام کی ایک خاتون، جس کا ایمان بہت پکا تھا، رہا کرتی تھی۔ اس کے پاس روپے پیسے تو نہ ہوتے، لیکن وہ لگتی ایسی تھی جیسے بڑی امیر عورت ہو، روزے کی پابند، نماز 5 وقت کی پڑھتی، لیکن اس غریب کا دل جو تھا وہ کچھ ایسے راز چھپائے بیٹھا تھا۔ یعنی اس کا خواب تھا کہ گاؤں کی امیر رئیس عورت کی طرح وہ بھی پورے گاؤں میں افطاری کرائے، مگر اس کی یہ خواہش ادھوری رہ جایا کرتی تھی، کیونکہ اس کے پاس اتنی رقم جمع نہیں ہو پاتی جس سے وہ افطاری کروائے۔ اماں ہاجرہ کا یہ معمول تھا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں بھینسوں کا گوبر اکٹھا کر کے اپلے بنایا کرتی تھی اور ان اپلوں کو بیچا کرتی، جس سے وہ اپنی جمع پونجی رکھتی۔ جبکہ لوگوں کو اس کے دل میں چھپی اس کی خواہش کا کسی طرح سے بھی پتہ نہ تھا۔ وہ عورت پورے گاؤں میں افطاری کروانا چاہتی تھی، لیکن کیا کرتی کہ وہ اماں، جس کی شکل صورت بالکل سادہ تھی، جو بولتی کم اور مسکراتی زیادہ تھی، لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس عورت نے گاؤں کا رخ ہی پلٹ دینا ہے۔ جہاں لوگ اسے شریف سمجھتے تھے، وہی لوگوں کو یہ ایک ایسا رنگ دکھائے گی جو ہر کسی کو پاگل کر دے گا۔ اماں نے اپنے گھر کے پاس، جس میں وہ اپلے اکٹھا کرتی تھی، وہ جگہ دیکھی۔ جیسے ہی اس کے اپلے زیادہ ہوئے تو اس نے گاؤں میں اعلان کیا کہ جس عورت نے بھی میرے سے اپلے لینے ہیں، خریدنے ہیں، وہ میرے سے اپلے خرید لے، کیونکہ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ گاؤں کی عورتیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا اور وہ سحری افطاری کے لیے آگ جلایا کرتی تھی، تو آگ جلانے کے لیے انہیں اپلے کی ضرورت تھی۔ گاؤں کی کافی ساری عورتیں اماں ہاجرہ کے گھر پہنچ چکی تھیں۔ اماں ہاجرہ مشہور تھی، عورتوں نے اس سے سارے اپلے خرید لیے اور اب تو اس کے پاس کافی پیسے آ گئے۔ اماں ہاجرہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، اے میرے اللہ، میں ایسی خواہش، ایسی حسرت رکھتی ہوں کہ یہ اپلے بنا کر بیچ دوں اور پھر جو پیسے ملیں اس سے بڑی افطاری کا اہتمام کروں، لیکن ہر بار ایک ایسی ضرورت آن کھڑی ہوتی ہے جس وجہ سے میرے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس بار میں چاہتی ہوں کہ میں افطاری ضرور کرواؤں، لیکن میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کس موڑ پر آ کر رک جائے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اپنے جیتے جی اس رمضان کی افطاری اپنے ہاتھوں سے کرتی جاؤں۔ اے میرے اللہ، میری مدد فرما۔ اسی گاؤں میں مسجد کے امام صاحب بہت ہی نیک بزرگ رہا کرتے تھے۔ اماں ہاجرہ سیدھا ان کے پاس گئی، سلام کیا کہ بابا شاہ ولی، آپ کیسے ہیں؟ وہ ہاجرہ بہن ٹھیک ہوں۔ وہ پوچھنے لگے کہ کیا روزے رکھ رہی ہو؟ تو اماں ہاجرہ نے جواب دیا، جی بابا، الحمدللہ روزے رکھ رہی ہوں جو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے۔ پھر بابا نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، کہ میری طرح کئی سالوں سے تم تو گھر میں ہی ہو، جیسے میں مسجد تک رہ گیا ہوں۔ تو کہنے لگی کہ کئی سالوں سے میری ایک خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، میں ہر بار کوشش کرتی ہوں لیکن ہر بار ہی میری وہ خواہش ادھوری رہ جاتی ہے، لیکن اس بار تو میں نے
ٹھان کر رکھا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہی کیوں نہ ہو جائے، میں نے یہ خواہش ضرور پوری کرنی ہے، کیونکہ میری جو خواہش ہے وہ اچھی ہے۔ چونکہ بابا شاہ ولی اللہ وہ شخص بہت نیک تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے حاجرہ بہن تمہاری ایسی کون سی خواہش ہے جس کے لیے تم اتنا پریشان ہو رہی ہو، کہ اس عمر میں تمہیں کون سی خواہش جاگ اٹھی؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ میں اپلے بنا کر بیچتی ہوں، میرے پاس پیسے تو نہیں ہوتے، انہیں اپلوں کو سکھا کر بھیجتی ہوں جس وجہ سے مجھے پیسے مل جاتے ہیں، اور میں اس رمضان میں بڑی افطاری کا اہتمام کرنا چاہتی ہوں، اسی وجہ سے پیسے جمع کر رکھتی تھی، لیکن پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ پیسے خرچ ہو جاتے تھے، لیکن اس بار میں خود بھوکھی رہ لوں گی، لیکن میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ بابا شاہ ولی اللہ اماں ہاجرہ کی یہ عقیدت اور ایمانی جذبہ دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے سبحان اللہ، تمہارے ایمان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے، تمہارے پاس کتنے پیسے جمع ہو چکے ہیں، باقی کہ میں بھی تمہاری مدد کر دوں گا۔ اماں ہاجرہ مسکرا کر کہنے لگی نہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی ہی کمائی سے افطاری کرواؤں، میرے پاس 10,000 روپے جمع ہو چکے ہیں، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ مجھے افطاری کا سامان منگوا کر دے دیں، میرے گھر آج افطاری کا سامان لازمی پہنچ جانا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے تم بے فکر ہو جاؤ، اماں ہاجرہ بابا شاہ علی کو پیسے دے دیتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے، سیدھا وہ گھر آتی ہے اور پھر گھر کے کاموں میں الجھ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاؤں کے صحن میں کھڑی ہوتی ہے اور گاؤں کے لوگوں کے پاس کھڑی اعلان کرتی ہے سنو سنو سب گاؤں والوں، آج افطاری آپ لوگوں کو میری طرف سے ہے، سب لوگ روزہ افطار کرنے کے لیے میرے گھر آ جاؤ، میں نے بہت بڑا اہتمام کیا ہے، تم سب میری طرف آ جانا، آج افطاری تم لوگوں کی سب کی میری طرف ہوگی، کیونکہ میرے دل کی حسرت تھی کہ میں بھی ایک بڑی افطاری کرواؤں گی۔ گاؤں کے وہ عورت جس کے پاس 1 روپیہ تک نہیں تھا وہ افطاری کروا رہی ہے۔ کچھ لوگ جو تھوڑے سے شیطان تھے وہ کہنے لگے کیا بات ہے حاجرہ، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، تمہارے پاس پیسے کہاں سے آ گئے، کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، لوگوں کا روزہ تو نہیں خراب کرو گی، افطاری کا سامان کہاں سے لاؤ گی، کہاں تو ہیں تمہارے پاس پیسے؟ اماں ہاجرہ کو بہت دکھ ہوا، کہنے لگی تم لوگ میرے ساتھ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، میں بھی تو اللہ کی نیک بندی ہوں، طاقت رکھ کر ہی آپ لوگوں کے پاس آئی ہوں، ورنہ میں آپ لوگوں سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ گاؤں کے لوگ کہنے لگے ٹھیک ہے اماں، ہم سب آپ کے گھر افطاری کے وقت آ جائیں گے۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ آخر اس بوڑھی عورت کے پاس پیسے آئے کہاں سے، وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ عورت بہت بڑے دل کی ہے اور اللہ نے اس کو خوبصورت دل سے نوازا تھا، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان تک صرف کرتی تھی، وہ دنیا کی لالچ نہیں رکھتی تھی۔ گاؤں کے لوگ افطاری تو ہر روز پروین جو کہ گاؤں کی ایک امیر عورت تھی اس کے ہاں کرنے جایا کرتے تھے، اگر کہنے لگے کہ ہم آج اماں ہاجرہ کی طرف چلے گئے تو باجی پروین ناراض ہو جائیں گی کیونکہ وہ ہر رمضان افطاری کا اہتمام کرتی ہیں۔ گاؤں کی کوئی نیک عورت کہنے لگی کیسی باتیں کرتے ہو، ہم روز پروین سے افطاری کرتے ہیں، آج بات کر لیں گے، وہ کوئی اور تھوڑی ہے، ہمارے اپنے گاؤں کی ہے، منع تھوڑی کریں گی۔ اس بوڑھی عورت نے جب اتنے پیار اور محبت سے افطاری کا اہتمام کیا، وہ بھی صرف ہمارے لیے، تو ہم اس کا دل نہیں توڑ سکتے، ہم سب پروین کے گھر جائیں گے اور اس سے بات کریں گے کہ آج کی افطاری وہ نہ رکھے کیونکہ اماں ہاجرہ کے ہاں ہم سب جا رہے ہیں۔ باجی پروین کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ دولت سے بھرپور تھی، اس گاؤں کی رئیس تھی، اس کے پاس دولت بے شمار تھی، اس لیے وہ ہر رمضان کو پورے 30 دن افطاری کا اہتمام کرتی جس میں گاؤں کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر افطاری کیا کرتے تھے۔ گاؤں کے لوگ عصر کی نماز پڑھ کر سیدھا باجی پروین کے گھر جاتے اور کہتے ہیں باجی پروین اماں ہاجرہ کو تو آپ نے دیکھا ہے؟ باجی پروین کہنے لگی ہاں بالکل دیکھا ہوا ہے، وہ بوڑھی عورت جو اپلے بناتی ہے، کیا وہ مر گئی ہے؟ لوگ کہنے لگے نہیں نہیں باجی وہ مری نہیں ہے، اس نے آج اپنے گھر افطاری کا اہتمام کیا اور ہمیں اپنے گھر بلایا ہے، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہم آج اماں ہاجرہ کے گھر جا کر افطاری کر سکتے ہیں۔ آج ہم اماں ہاجرہ کے گھر افطاری کریں گے اور اس بڑھیا کا دل خوش ہو جائے گا۔ باجی پروین نے جب یہ سنا تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم لوگ اس بڑھی عورت کی خاطر میری افطاری کو چھوڑ دو گے، ہر رمضان میں افطاری کرواتی ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، وہ بوڑھی عورت بڑے پیار اور محبت سے آئی ہے تو ہم آپ سے یہی بات کرنے آئے تھے، آپ ناراض نہ ہوں۔ ابھی وہ سب یہ باتیں کر ہی رہے تھے، اس دوران اماں ہاجرہ وہاں آ گئے۔ باجی پروین کو روزے کی افطاری کرواؤں، میں بہت مشکل سے جمع پونجی اکٹھی کر کے آج اس مقام تک آئی ہوں، میری یہ خواہش تھی کہ میں بھی روزے کی افطاری کرواؤں، میں تو نہیں جانتی کہ اگلے رمضان میں زندہ رہوں گی یا
یا نہیں۔ بڑی اماں نے جب یہ سب باتیں باجی پروین کو کہیں تو باجی پروین کو بہت غصہ آ گیا۔ لوگوں نے جب باجی پروین کا غصہ دیکھا تو کہنے لگے ہم نہیں جانتے تھے کہ باجی پروین اتنی بدل چکی ہے۔ اماں ہاجرہ کہنے لگی بیٹی میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، اگر تم نہیں آؤ تو کوئی بات نہیں، لیکن اس طرح غصہ کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ دعوت دینے آئی ہو تم، اس طرح اللہ کی مخلوق کی افطاری کرواؤ گے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ بڑا کام ہے، کسی کا چھوٹا نہیں ہے، اس میں پورے گھر کی جمع پونجی لگ جاتی ہے۔ باجی پروین کہنے لگی کہ تمہارا گھر گندا ہے، تمہارے اس گندے گھر میں کوئی نہیں آئے گا، جا چلی جا، گائے بھینسوں کے گوبر اور اپلے ہوئے گھر میں بنانے والی بڑی آئی افطاری کروائے گی۔ اماں ہاجرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گاؤں کے کچھ نیک لوگ کہنے لگے آپ یہ اچھا نہیں کر رہی، روزہ اللہ کے لیے ہے، اب یہ اور نیت میں کھوٹ ہو تو پھر عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ باجی پروین غصے میں آ گئی، کہنے لگی سب اس اپلے بنانے والی کے گھر جاؤ اور بعد میں مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، اب میں کبھی افطاری کا اہتمام نہیں کروں گی۔ لوگ خاموش ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ سب حیران تھے کہ باجی پروین اتنے سالوں افطاری کا اہتمام کر کے جو ڈھونگ رچا رہی ہے، آج اس کا سچ سامنے آ گیا کہ دراصل یہ سب دولت کا گھمنڈ تھا۔ ادھر اماں ہاجرہ کا دل ٹوٹ چکا تھا، اس نے جو ارمان سجائے تھے وہ مٹی میں مل گئے تھے۔ وہ اکیلے بیٹھ کر رو رہی تھی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی اے میرے اللہ، ہم غریبوں کے دل نہیں ہوتے کیا؟ ہماری کوئی خواہش نہیں ہوتی؟ میں نے تو یہ سب اپنے افطاری کرنے والے کے لیے سوچا تھا، لیکن میں تجھ سے شکوہ نہیں کروں گی۔ وہ روتی رہی، افطاری کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو دور دور تک کوئی نہیں تھا، بابا شاہ ولی بھی نہیں آئے۔ وہ پھر رو کر کہنے لگی اے میرے رب، میں تجھ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی، کیونکہ تو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، ورنہ ہم تو کہیں کے نہ رہیں گے۔ وہ رو رہی تھی، اس دوران بابا شاہ ولی اپنی لاٹھی کے سہارے چل کر اماں ہاجرہ کے گھر آئے۔ افطاری کا دسترخوان لگا ہوا تھا، رونق ہی رونق تھی، اس کے گھر میں برکتیں تھیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کس کے الفاظ کے تیر اس کے دل کو وار کر گئے ہیں۔ وہ اس کا دل رکھنے آئے تھے کہ واقعی وہ عورت معمولی سی جو تھی وہ بھی افطاری کروائے گی۔ تو وہ کہنے لگی آپ آئے ہیں نا، میں جانتی تھی کہ آخر اماں ہاجرہ کیا کوئی نہ کوئی تو دکھ ضرور سمجھے گا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاؤں کے لوگ جمع ہو کر ان کے گھر آ گئے تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگی آج میں سکون میں ہوں، آج میں اللہ کی شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میری خواہش پوری کی اور پھر میری محنت بھی ضائع نہ ہوئی۔ خوشی سے اس کے دسترخوان پر تمام لوگ موجود تھے اور وہ خوشی سے انہیں افطاری کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور وہ بوڑھی عورت بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ اٹھی کہ میں یہی کہتی تھی کہ میرے گھر بھی افطاری ہو، اور پھر اچانک وہاں پر نسرین آئی اور اس نے دیکھا کہ اچھا تو یہ عورت ہے جو مجھے نیچا دکھا رہی ہے۔ اس نے یہ بات سوچی اور پھر درخت کی اوٹ میں چھپ گئی، اور پھر جب تمام افطاری کر چکے تو تمام لوگوں سے بوڑھی کہنے لگی ہاجرہ بی بی کہ میرے پاس اپلے رکھے ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ کچھ پیسے بھی ہیں کہ اس سے کل کی افطاری کا سامان بھی ہو جائے گا، کیونکہ کل آخری روزہ ہے۔ تو تم لوگ ایسا کرنا، کل بھی افطاری میرے گھر کرنا، ہمارے دل کے اندر جو محبت ہے اللہ کی وہ بھی تازہ ہو جائے گی۔ بابا شاہ ولی اللہ مسکرا گئے کہ میں جانتا تھا کہ تمہارے ساتھ اللہ کا کرم ضرور ہوگا، برکت ضرور ہوگی۔ اور پھر دوسری طرف وہ نسرین کھڑی سوچ رہی تھی کہ میں تو اسے کسی صورت بھی نہیں چھوڑوں گی، میں دیکھتی ہوں کہ آخر یہ کل افطاری کیسے کرتی ہے، کیونکہ وہ نسرین تو خود دکھاوا کرتی تھی اور پھر اسے اس اماں ہاجرہ سے جلن ہو رہی تھی کہ میں اسے ایسے کیسے چھوڑ دوں۔ اور پھر اماں ہاجرہ نے جیسے سب کو خدا حافظ کہا، سب اپنے گھروں کو چلے گئے، شاہ ولی اللہ بھی، لیکن وہ شیطان نما عورت درخت کے پاس کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ اماں نے کیسے اپنے گھر سارے اپلے جمع کر رکھے تھے جن کو اس نے کل بیچنا تھا اور پھر افطاری لانی تھی۔ اماں ہاجرہ بہت خوش تھی کہ کل میں لازمی افطاری کرواؤں گی، لیکن کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ کل کے دن کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر اچانک دیکھا گیا تو ان اپلوں کو آگ لگ چکی تھی اور وہ اپلے
تقریباً جل کر ختم ہو چکے تھے۔ ایک تو اس کے اپلے جیسے ہی جلے، تمام گاؤں والے اگلی صبح اکٹھے ہو گئے۔ بابا شاہ ولی بھی آ چکے تھے۔ جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ اماں کی اتنی محنت سے جو وہ اپلے دھوپ میں سکھا کر رکھا کرتی تھی، کیسے انہیں آگ لگی، اماں ہاجرہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی کہ میں نے اتنی محنت سے تمام اپلے اکٹھے کیے، دھوپ پر سکھائے، اب وہ جل کر راکھ ہو چکے تھے، لیکن وہ حیران سب یہ تھے کہ یہ سب ہوا کیسے ہے۔ اور پھر اماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں آج افطاری نہیں کرواؤں گی۔ تو تمام لوگ کہنے لگے کہ آپ نے یہ اپلے ہمیں ہی بیچنے تھے تو آپ ہم سے پیسے لے لیجئے، لیکن اماں افطاری کے بہانے کے لیے بھی اس نے پیسے نہ لیے، کہنے لگی نہیں، میں فری میں کیسے کسی سے پیسے لے لوں۔ لوگوں نے بار بار اصرار کیا تو وہ مان گئی۔ ان خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، جو اب وہ خوشی ختم ہو چکی تھی جو اس نے منانی تھی۔ اماں ہاجرہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی، اس کا اندر مر چکا تھا، لیکن ان کی وہ خوشی کبھی بھی سامنے نہ آئی جو انہوں نے منانی تھی۔ اب وہ ظالم پروین خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ کیا وہ بوڑھی عورت نظر نہیں آتی، گھر سے باہر نہیں نکلتی؟ ایسے ہی گزرتے دن جا رہے تھے۔ جس دن اس کے اپلے چلے ہیں وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے، نہ گھر سے باہر نکلتی ہے۔ اب تو اس پروین کا غرور بڑھتا جا رہا تھا۔ اور پھر اماں ہاجرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کی موت ایک دکھی لمحے سے گزر کر ہوئی تھی۔ پورا گاؤں بہت غمگین تھا۔ وہ عورت جس کی وجہ سے اس گاؤں میں رونق لگی رہتی تھی، وہ تھی تو غریب لیکن دل کی امیر تھی۔ بابا شاہ ولی بھی بہت دکھی تھے۔ اپلے جل جانے کا دکھ ہی اتنا تھا جو اس دنیا سے لے گیا، لیکن یہ ہوا کیسے کوئی نہ جانتا تھا، لیکن اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ وہ کس دکھ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اور پھر وہ شیطان نما عورت جس نے یہ سارا کام کیا، وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی جو میرے خلاف جائے گا اس کا یہ انجام ہوگا، وہ جو مجھ سے ٹکر لیتا ہے اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی وقت گزرنے لگا، لیکن اماں ہاجرہ جو کہ اچھی تھی، اس کے گزر جانے کا دکھ ہر کسی کو تو رمضان شریف کا مہینہ ایک بار پھر آ گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ رمضان پورے گاؤں کو بدل کر رکھ دے گا۔ باجی پروین بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے بھیانک رمضان یہ ہوگا، جس کے اندر سب کو خوف ہوگا، وہ صرف یہ ہوگا۔ اب تو رمضان شریف مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ باجی پروین نے اعلان کر دیا، ہر سال کی طرح اس سال بھی میری طرف سے ہی افطاری کریں گے۔ اس نے سب لوگوں سے معذرت بھی کر لی، لیکن وہ یہ جان چکی تھی کہ اس نے تو اب اپنا مطلب پورا کر لیا ہے۔ اس نے اپنی بوڑھی عورت کے ساتھ گھٹیا حرکت کی تھی، لوگ اس حرکت کو یاد رکھیں گے۔ اس نے بوڑھی عورت کے ساتھ بدتمیزی کی، وہ شیطانی چالیں چلا کرتی تھی۔ شام افطاری کا وقت تھا، ہر طرف افطاری کی خوشبوئیں مہک رہی تھی، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، لیکن عوام میں تھوڑی سی بے چینی تھی۔ بابا دسترخوان پر جمع تھے، تمام گاؤں والے۔ باجی پروین خوشی خوشی لوگوں میں افطاری کی چیزیں تقسیم کر رہی تھی۔ ابھی روزہ کھلا ہی تھا، لوگوں نے ابھی افطاری شروع کی ہی تھی کہ اچانک ایک دم سے ہوا رک گئی، ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ اچانک چوڑیوں کی کھنک کی آواز آنے لگی، اور وہ آواز آہستہ آہستہ دسترخوان کے قریب آتی جا رہی تھی۔ ہر کسی کی توجہ اس کی طرف تھی، سامنے درخت سے وہ آوازیں آ رہی تھی۔ لوگوں کا رجحان اس طرف ہو گیا، ہر کوئی یہ منظر دیکھ کر ڈر چکا تھا، کسی کے منہ میں کوئی لفظ نہ رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک لال ساڑی میں لپٹا وجود جو بوسیدہ ہڈیوں والا لگ رہا تھا، جس نے ایک ساڑی میں اپنے آپ کو لپیٹ رکھا تھا، ان سب کے قریب آیا۔ ایسے ہی چمکدار آنکھوں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آنکھیں انسان کی نہیں تھی، ایک شیطانی آنکھ تھی۔ ہر کوئی دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا، لوگوں نے نظریں جھکا لی، لیکن کوئی بھی اس خوف کو اپنے الفاظ میں نہیں لا سکتا تھا جو انہیں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ لال ساڑی میں لپٹا وجود دسترخوان کے پاس آ بیٹھا، اسی دوران اس نے کھجور کی تھال مانگی۔ باجی پروین جو تھی اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کھجور کی تھال اٹھائی، ہاتھ میں لی اس نے، اور پھر وہ تھالی زوردار آواز سے زمین پر بھی مار دی، جس وجہ سے دسترخوان پر بیٹھے ہر انسان کی روح کانپ گئی۔ ہر طرف خاموشی، ماحول اور بھی خوفناک، حتیٰ کہ جانور اور پرندے بھی سہم گئے، جیسے کہ یہ خوف بھی محسوس کر رہے ہوں۔ کسی کے پاس الفاظ نہ تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہے اور کیا بھیانک کام ہونے والا ہے، اور وہ وجود ہنستا ہے۔ شیطانی آواز زیادہ لگ رہی تھی، اس کی ہنسی اور خوفناک تھی، جس نے ہر کسی کو ڈرا دیا۔ لوگ بھاگنے لگے تو آواز قریب آنے لگی، کیونکہ تم سب کے بھاگنے کے سارے راستے بند ہو چکے، اب بھاگنے کا کیا فائدہ؟ کیا افطاری نہیں کرو گے؟ سب وہیں رک جاؤ، اگر بھاگے تو کوئی بھی نہیں بچے گا، سب مارا جائے گا۔ اسی دوران اس وجود ساڑی والی نے ایک دم سے برتن اٹھائے، غصے سے مسکرائی کہ
اب میں دیکھتی ہوں کہ تم سب افطاری کیسے کرتے ہو۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا ہے۔ لوگ سہمے کھڑے تھے۔ کھجور کی وہ ٹوٹی تھال اب زمین پر بکھری پڑی تھی اور ہوا میں وہیں پراسرار سی بو اور گہری خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ ساڑی میں لپٹا وجود عورت، جس کی ہنسی میں شیطان کی گونج تھی، آہستہ آہستہ دسترخوان کے گرد چکر لگانے لگی، جیسے اپنی فتح کا جشن منا رہے۔ تبھی گلی کے کونے سے چھڑی گاؤں والوں نے دیکھا کہ وہ چھڑی کی آواز آ رہی تھی۔ جب لوگوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ گاؤں کے بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ تھے، جن کا ذکر وہ کر رہے تھے کہ بابا شاہ ولی جو دعا کرتے ہیں پانی میں آگ اور پتھر میں جان آ جاتی ہے۔ ان کی سفید داڑھی ہوا میں لہرا رہی تھی اور چہرے پر نور تھا، مگر آنکھوں میں سخت غصہ۔ بزرگ نے زمین سے کھجور کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر زور سے کہا، یہ وہی ہے جو یہاں رزق پہنچاتا ہے، مگر اس رزق میں ظلم اور غرور کا زہر ملا دیا گیا۔ اس نے وہ سسکیاں سنی جو کسی کی بیٹی نے سسکتے ہوئے کھائیں۔ یہ عذاب تمہارے ظلم کا عکس ہے۔ پھر بزرگ نے مٹی اٹھا کر اس عورت پر پھینکی اور جیسے ہی مٹی پڑی اس کا چہرہ بدلنے لگا۔ پہلے وہ عورت بنی، پھر اس کے چہرے پر وہی امیر ظالم عورت کا عکس نظر آیا جس نے غریب عورت کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ پھر دیکھتے دیکھتے وہ عورت چیختے ہوئے مٹی میں دفن ہوتی چلی گئی۔ جیسے زمین سے نکل رہی وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ باجی پروین ہی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے تھے۔ بزرگ نے آخر میں سب کو دیکھ کر کہا، یاد رکھو رزق اللہ کی امانت ہے، اور جو اس امانت میں غریبوں کا حق مارے ان کے نصیب میں صرف عذاب آتا ہے۔ جو کھجور بھی رکھ لے، غریبوں کو کھلا کر روزہ کھلوا لے تاکہ دوبارہ ایسے حالات نہ ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔